لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أزواجه وذرياته وآله وأهله وعترته وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. حضرات گرامی، محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل زخمی ہیں، آنکھیں نم ہیں، ذہن پریشان ہیں، آپ بے چینی اور اضطراب کے شکار ہیں. اور کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے رفع کا میدان ہے. دشمن نے وہاں ایسے بم گرائے ہیں جن کی مقدار اور جن کی طاقت بتاتے ہیں کہ ہیروشیما میں جو بم گرائے تھے اس سے زیادہ یا اس سے ملتے جلتے ایسے بم گرائے گئے ہیں. کن پر؟ معصوم، بے گناہ، وہ شکر اور جو ہے کیمپ میں زندگی گزارنے والے جن سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہ حصہ خالی کر دیجئے اور اس میدان میں چلے جائیے. وہاں وہ پلاسٹک کے اور کپڑے کے جو ہے تمبو اور ٹینٹ سٹی جسے کہتے ہیں، یعنی ٹینٹ کا شہر، لاکھوں لوگ وہاں اس طرح بغیر پانی کے، بغیر سہولتوں کے زندگی گزار رہے. وہ کون ہے؟ سب سے پہلے وہ انسان، وہ مسلمان ہیں، ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور انہیں کا دشمن انسان ان پہ بم گرا رہا ہے اور آگ کے حوالے کر دے رہا ہے. معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، مائیں بہنیں اور جوانسان اور بوڑھے، یہ سب اس آگ کی لپیٹ میں آ رہے. یہ کیا ہو رہا؟ ان شعلوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، تجاویز پاس ہو رہی ہیں. ان کو کیا کیا؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسی چیزوں کے حل کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلے کہ تمام مومن ایک جسم کی طرح ہے. کالجسد اذا اشتکا، بدن میں، جسم میں کہیں شکایت ہو پورا جسم جو ہے بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے. پوری دنیا کے مومن ایک جسم کی طرح ہیں. رفع میں خون بہتا ہے ایک مسلم کا یا دنیا کے کسی کونے میں بہتا ہے، مسلمانوں کو درد محسوس ہونا چاہیے. نہیں ہوتا تو وہ خیر بنائے اور توبہ طلبہ کرے، کلمہ لا الہ الا اللہ. یہ ایسے حالات ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا جس نے کسی ایک انسان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا بغیر کسی فساد اور تباہی کے ایک انسان کو کسی نے قتل کر دیا تو ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک انسان کو مارنے والا بے قصور کو گویا پوری انسانیت، پوری دنیا کا قاتل وہ کہلاتا ہے قرآن کی اصطلاح. اب ایسے میں جہاں غداروں کو شہید کیا گیا ان کی تعداد متعین کرنا مشکل. 35,000 تو سنتے ہی ہیں آپ. اتنے لوگوں کو مارا گیا. کیوں مارا گیا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ انتقام صرف اس لیے لیا جا رہا ہے کہ
کہ یہ ایمان رکھتے ہیں ایک اللہ غلبے والا، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے مارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کتنی خندقیں کھود کھود کے اہل ایمان کو اسی لیے جلایا گیا۔ یہ بھی تو خندق ہے، بم گرا، وہاں کا کیا عالم ہوتا ہے، خندق سے زیادہ منظر قریب ہوتا ہے۔ ایسے میں قرآن نے کیا سزائیں تجویز کی؟ وہ یہ قرآن صاف کرتا ہے، ظلم برداشت نہ کرو، ظلم کرو مت، ظلم کو برداشت مت کرو، ظلم کا خاتمہ کرو۔ جب کسی مسلم کو کوئی مارنے لگے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا بچانا اپنی طاقت بھر ضروری ہے، یہ ایک اصول۔ اور میں صاف کہوں گا کہ وہ جامعہ ازہر جو مصر میں ہے، قاہرہ میں ہے اور عالم اسلام کا عظیم دینی ادارہ ہے، اس کے دارالافتاء کی الماریوں کو آپ دیکھیں تو الماریاں کی الماریاں بھری ہوں گی کہ فلسطین کی آزادی کے لیے مقابلہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری۔ ازہر شریف کے، مصر کے وہ بڑے علماء، سارے مفتیان کرام، ساری افتاء کی کمیٹیاں، سب نے یہ فتویٰ یہ دے رکھا ہے کہ جو فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے، مسجد اقصی کو آزاد کرانے کے لیے یہ مقابلہ ضروری۔ الماریاں بھری ہیں اس سے۔ اور وہیں نہیں، اس کے آس پاس جتنے 57 اسلامی ملک، مسلم ملک ہیں، سارے 57 مسلم ملک کے علماء، ان کی الماریاں دارالافتاء میں بھری ہوئی ہیں کہ فلسطین کا جو ہے، جو لوگ قابض ہیں ان کا مقابلہ ضروری ہے۔ یہ مقابلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ مقابلہ کرو، رسول اللہ نے سکھایا کہ مقابلہ کرو، بزدلی کو دل سے نکال دو، موت کی جو ہے ان کو ناپسند نہ کرو، بلکہ اپنے اثاثے کو، اپنے عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی نسل کو، اپنی عقل کو بچانے کے لیے مقابلہ ضروری قرار دیتا ہے دین اسلام۔ قرآن آپ سے مخاطب ہے۔ ایسے میں رفح ہو، غزہ ہو، فلسطین ہو اور اس علاقے کے سارے مظلوم علاقے ہوں، ان کا آزاد کرانا، ان کے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ وہاں ہیں قریب، ان پہ فرض عین ہے کہ وہ مقابلہ کریں۔ جو لوگ اس حیثیت کے مالک ہیں کہ وہ ان کو روک سکتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے کہ آج یورپین ممالک اور آپ کے افریقن ممالک تجاویز پاس کر رہے ہیں اور جنگی مجرم قرار دے رہے ہیں اور باقاعدہ سزا دی جا رہی ہے کہ جو ہے یہ وارنٹ جاری ہو رہے ہیں، لیکن یہ سب ہونے کے بعد بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب ہم اللہ کی طرف آئیں، ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہم کیا کریں اس ہندوستان میں بیٹھ کے؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، محسوس کریں ان کے درد کو، ان کے غم کو، ان کی کسک کو، ان کے اس طرح جھلسنے اور اس طرح جلنے اور اس طرح برباد ہونے کو محسوس کریں۔ اللہ کی جناب میں گر گڑائیں، روئیں، اپنے حالات کو سدھاریں، اپنے اعمال کو بدلیں۔ یہ قہقہے، یہ جو ہے زعفرانی انداز جو ہے، تبسم، یہ قہقہے اور یہ ساری چیزیں جو یہ فضول خرچیاں، اس پہ قابو پائیں اور سنجیدہ ہو کے سوچیں کہ آج ہمارے اوپر یہ مصیبت کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے اعمال کو بدلیں۔ آج گویا ایک انقلاب آیا چاہتا ہے، اس کے باوجود آپ یہ بھی سنتے ہیں خبروں میں کہ وہ مٹھی بھر لوگ جو ہے بڑی طاقت کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں ڈٹے ہیں۔ پوری دنیا احتجاج، سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، پوری دنیا اس کو ناپسند کر رہی ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی کے طلبہ، جن کا مسلم ہونا ضروری نہیں، طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، مصیبت بن رہے ہیں اپنی مصیبت جو ہے حکمرانوں کے لیے، چونکہ ان کے سینے میں درد ہے کہ معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس واقعے کو،
اس سانحے کو محسوس کیجئے اور اپنے اندر انقلاب پیدا کیجئے، تبدیلی پیدا کیجئے، صحیح راہ پہ آئیے اور اللہ سے دعا کیجئے اور ہر وہ کام کیجئے جو دستور کے مطابق ہو اور ان کو راحت پہنچا سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام فلسطین کو آزادی کی جو ہے جتنی صورتیں ہوں وہ پیدا فرما، ظالم کا منہ کالا کرے اللہ تعالیٰ، حق کو دوبالا کرے اور حق کی بلندی ہو، اور وہ معصوم شہداء ان کے پسماندگان کو اللہ صبر دے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو لوگ اس میدان میں ہیں ان کو وہ قوت، وہ حوصلہ پورا عالم اسلام دے کہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی آزادی ممکن ہو سکے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی کی طرف رجوع کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔